الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس رب العالمین کے شکریہ ادا کروں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ آپ حضرات نے بڑی عزت افزائی کی، اکابرین علماء کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ گیا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ ہمارے نوجوانوں نے جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس جذبات کے ساتھ اپنے علماء کا استقبال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر کے اس اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم معاشرے کے اصلاح کے لیے ایک جگہ جمع ہوں، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہتر بدلہ دے۔ درود و سلام نازل ہو سرور کونین سرکار دو عالم حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جو ہم سب کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، جو جگہ خالی ہے اس کو بھر لیجئے تاکہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ وہ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ مجلس اللہ والوں کی مجلس ہے، علماء اس میں بیٹھے ہیں، ائمہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کا مشن ہی صبح اور شام اٹھ کر کے جو صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے گا، بہت سنجیدگی سے سنیے گا ذرا کہ آپ نے جن کا استقبال کیا اور جن کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، دنیا میں یہ واحد لوگ ہیں کہ صبح اٹھ کر کے اور شام اٹھ کر کے ان شام کو سوتے ہوئے ان کا ایک ہی مشن، ایک ہی کام ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، کوئی دکان کی چابی صبح اٹھ کر کے تلاشتا ہے کہ چابی کہاں ہے، کوئی کھیت کھلیان میں جانے کے لیے بیج اور اناج اور کدال دیکھتا ہے کہ کہاں ہے، کسی کو اگر معاملات کرنے ہو تو وہ معاملات کی طرف دھیان دیتا ہے، اور اگر کوئی بیکار بیٹھا ہو تو موبائل کو تلاشتا ہے۔ دن بھر اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے، کرتا رہتا ہے، شام کو رات کو جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہی دکان کو بند کر کے تالا چابی لگا کر کے چابی کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ شام کو کھیت کھلیان سے لوٹتا ہے تو وہی جس چیز کو صبح لے کر کے گیا تھا وہی لے کر کے آ رہا ہے۔ نیند اگر نہ آ رہی ہو تو وہی موبائل میں وہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن یقین جانیے، سائڈ ہو جاؤ، یقین جانیے کہ یہ علماء وہ لوگ ہیں اور یہ جو بزرگان دین یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور یقین کرنی چاہیے کہ یہ صبح جب اٹھتے ہیں تو سو کر کے جب اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے جو کتاب اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے۔
وہ نور ہدایت ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ دستور حیات ہے۔ اور شام کو سوتے وقت پھر یہ اسی چیز کو لے کر کے سوتے ہیں۔ ان کے سرحانے میں بھی دیکھیے گا تو کہیں حدیث پاک کی کتاب ہوگی، کہیں قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور اسی کو پڑھتے پڑھاتے ان کی نیند آ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پر یہی مہمان رسول اور یہ علماء ہیں جن کے پاس صبح سے لے کر کے شام تک کوئی کتاب اگر ہے تو وہ مقدس کتاب ہے۔ اس لیے آپ نے ان کی عزت کی ہے دراصل، اور آپ نے اللہ کی اس کتاب کی عزت کی ہے جو ان کے سینوں میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر میں تمام حضرات سے معذرت چاہوں گا، جلسہ کمیٹی کے ہوں یا ہمارے اس گاؤں کے ہوں، اور اس گاؤں سے میرا ایک اپنا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ ہر موقع پر مجھے یاد آتے ہیں کہ بھائی مجھے رات ہی یہاں حاضر ہونا تھا، لیکن مظفر پور کے ایک اجلاس میں شریک ہوا، تقریباً 12 بجے یہاں پہنچا، پھر صبح ہر ممکن کوشش کی کہ جلدی آؤں، لیکن میری یہاں جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ میں ایک استاذ ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، 34 سال سے استاذ ہیں۔ کل گزشتہ اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی جگہوں پر ان کو زخم ہے۔ ماسٹر مرشد صاحب، میں ان کی عیادت کے لیے صبح فجر کے بعد چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں صرف چند باتیں آپ سے کہوں گا، اور وہ باتیں اس طریقے کی ہوں گی کہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بڑی پرمغز تقریر آج کے اس صبح میں حضرت مولانا مفتی سمید اظہر صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد بیرپور، اور نوجوان عالم دین صالح فکر حضرت مولانا مفتی نبی حسن صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی ہو چکی ہے۔ اس جلسے کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ رات جیسا کہ میں نے معلوم کیا اور ہر ممکن میں رابطے میں تھا کہ بالکل اخیر کے حصے میں ایک بڑے خطیب، جلسے کی کامیابی کی ضمانت سمجھنے والے حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب مظاہری کا خطاب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تقریروں کے بعد تو ہمیں صرف دعا کر لینی چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اپنی علالت اور بیماری کے باوجود پرسوں دہلی سے ڈاکٹر کے ہاں سے لوٹے ہیں، اور پھر آپ کے جلسے کے لیے وہ ہر من دن سے تیار ہے۔ نوجوان عالم دین مولانا محمد عقیل قاسمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ سے 2-3 باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی دولت جی ایمان کی صرف آپ ہی کے پاس ہے کہ سب لوگوں کے پاس ہے؟ سب لوگوں کے پاس ہے۔ آپ لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بڑی دولت جو ہے وہ قرآن کی ہے، ایمان کی اور قرآن کی۔ ذرا سمجھیے گا کہ ایمان کی دولت کیا ہے اور قرآن کی دولت کیا ہے، اور ہم کہاں پر ہیں۔ میرا تو یہ حال ہے کہ آپ نرپت گنج کے بازار میں جائیے گا تو جہاں دیکھیے گا لوگ اس پنچایت کے لوگ اس پنچایت کے بارے میں، اس سماج کے لوگ اس سماج کے بارے میں، اس برادری کے لوگ اس برادری کے بارے میں، اس آبادی کے لوگ اس آبادی کے بارے میں فکر کریں گے۔ بہت زیادہ اگر اوپر اٹھیں گے تو لوگ پھر مدرسوں اور مسجد کی طرف غور کرنے لگیں گے، مکتب کے سلسلے میں بات کرنے لگیں گے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس جب دولت ایمان کی ہے تو ذرا اس ایمان کا جائزہ لیجئے۔
یہ ایمان کی دولت کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر احساس ہے تو آپ پڑھیے حضرات صحابہ کی تاریخ کو کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی ایمان سے وابستگی اور ایمان سے جڑنے کی وجہ سے کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ ایمان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو پڑھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو کہ جن کو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا تیر انہی کے بدن پر ان کے اس حصے پر لگا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ کو ایمان کے بارے میں جاننا ہے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے. اگر آپ کو ایمان کے بارے میں جاننا ہے تو پڑھیے اپنے آقا اپنے نبی برحق حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس شہر میں پیدا ہوئے جس خاندان میں پلے اور بڑھے وہ شہر وہ گھر وہ تمام تر چیز چھوڑ کر کے 550 تقریباً کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہیں. اور جب ہجرت کیے ہیں تو بار بار مڑ کر کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں. اے لوگوں آپ کے پاس یہ دولت ایمان کی ہے اسے سنبھالیے. آپ ذرا کسی مکتب کا سروے نہ کیجئے کسی پنچایت کا ڈیٹا معلوم نہ کیجئے کسی گاؤں کے بارے میں نہ معلوم کیجئے. میں آپ سے ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کی خبر لیجئے اور آپ اپنے گھر پر جائیے چوکھٹ پر جا کر کے ذرا دیکھیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی عورت ہے وہ میری بیوی کیوں نہ ہو میری بہن کیوں نہ ہو میری بیٹی کیوں نہ ہو اس کو ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت ہے کہ نہیں. آپ نہیں سمجھے اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں. ایمان بالرسول ہم سب ایمان لائے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. ہم ایمان لائے ہیں کہ مجھے مرنا ہے اور پھر کل قیامت کے دن آخرت کے دن اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. یہ 3 چیز کا جائزہ لیجئے گا. کن چیزوں کا بھائی؟ ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت. اللہ پر ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان. لوگوں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت سوچ کر کے سمجھ کر کے ان بڑے علماء کے اکابرین کی موجودگی میں بول رہا ہوں. آپ کے بالکل پڑوس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین بھی ضلع سپول میں ہو. میں سپول کے گاؤں کا نام نہیں لوں گا. مجھے چہرے دکھائی دے رہے ہیں. مجھے 3 مہینے گزشتے عورتوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. خانہ خدا میں بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے میں اندر کے حصے سے بات کیا. باہر میں عورتیں بیٹھی تھی. میں نے یہی سے شروع کی کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے 3 سے 4-5 مرتبہ پڑھایا. میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی اہلیہ یہاں موجود ہے؟ کہا ہاں. ایک صاحب بیٹھے تھے خدمت کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اہلیہ اگر باشعور ہے سمجھ بوجھ رکھتی ہے تو ذرا ان کو عورتوں کے پنڈال میں بھیجیے جہاں عورت بیٹھی ہے باہر کے حصے میں اور ان کو کہیے کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے ہاتھ اٹھاوے. کتنی ایسی مائیں کتنی ایسی بہن کتنی ایسی بیٹی ہے جس کو صرف پہلا کلمہ یاد ہے صرف پہلا کلمہ. بہت معاف کیجئے گا بہت معاف کیجئے گا. 150-200 کی تعداد ان لوگوں نے مجھے بتائی تھی. معلوم یہ ہوا کہ صرف 42 یا 43 عورتوں نے مسجد میں ہاتھ اٹھایا جس کو پہلا کلمہ یاد جس کو پہلا کلمہ. کیا کبھی ہم آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی اپنی بیوی سے کیا کبھی اپنی بیٹی سے کیا کبھی اپنی بہن سے یہ پوچھا ہے؟ آپ لوگ پوچھیں آج تک کہ کیا تجھے پہلا کلمہ بھی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کوئی لوگ پوچھے بھائی جماعت میں جو جانے والے لوگ ہیں چلہ اور 4 مہینہ جن کا لگا ہے گھر کی تعلیم جن کا ہوگی تو بہت اچھا.
ورنہ تو خواص کا یہ حال ہے کہ وہ باہر جتنی تقریریں کر لے، باہر جتنی گفتگو ان کی ہو جائے، لیکن اپنے گھر کے ایمان کا جائزہ نہیں ہوں گے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے 60% آدمی کو ابھی کلمہ یاد نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو بھائی؟ 60%۔ میں ایک سال گزشتہ 2 دن 3 دن آگے پیچھے ہوگا، اسی طریقے سے ایک عورت کے مجمع میں میں نے گفتگو کی، 700 پلس خواتین کی صرف۔ میں نے اس کو ایک مسئلہ بتلایا کہ بھائی پاک اور ناپاک مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ حقیقت یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ تو کیا کوئی عورت بتا سکتی ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو گئی، اور ناپاک تو ہونا ہی ہے اس کو، تو اگر وہ غسل کرے تو کس طریقے سے غسل کیا جائے گا؟ کس طریقے سے؟ معاف کیجیے گا، بہت معاف کیجیے گا، اس مجمع میں میں نہیں دیکھا، لیکن مجھے بعد میں نے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ، آپ کے گھر کی عورتیں، مائیں بہن بیٹھی تھی، ان سے ذرا نہیں معلوم کہ کتنی عورتوں نے ہاتھ اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ میری بیوی نے مجھ کو کوسا کہ اگر آج میں اس مجلس میں نہیں جاتی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کے فرائض کیا ہے، اور اگر کوئی عورت ان 3 چیزوں کے مطابق غسل نہیں کرے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ ناپاک ہی رہتی۔ ابھی ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ایک بڑے ترم خان جیسے آدمی جو ہر چیز میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی بہت بول رہے ہو تو ذرا یہ بتلاؤ کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا غسل کے فرائض 6 ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 6۔ انہوں نے کہا 6 کیا کیا ہے؟ کہا کہ بھائی بالٹین لیں گے، جگ لیں گے، صابن لیں گے، تولیہ لیں گے، لنگی لیں گے، پانی میں چلے جائیں گے۔ تو کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا نا بھائی؟ یہی ہے غسل کے فرائض۔ لوگوں، غسل کے فرائض ہم نے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں بتلایا۔ اس لیے میری آپ سے سب سے پہلی یہ گزارش ہے کہ ہم اس جلسے کے بعد جب گھر جائیں تو اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے، اپنی بہن کو بیٹھا کر کے، اور اگر وہ سن نہیں ہو تو ان سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس جو یہ دولت ہے اسے سنبھال کر کے رکھیے۔ اگر آپ کو اب تک یہ نہیں معلوم ہے تو آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، اور مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے۔ اس وقت میں ان چیزوں کی طرف تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے خاص طور سے نوجوانوں سے، جن نوجوانوں نے مجھے بڑی محبت دی، میں ان سے کہوں گا غور سے سنیے گا۔ اس وقت ایمان کے لوٹنے والے لوگ، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، نوجوانوں کو اپنی جال میں پھنسانے والے، فتنوں میں مبتلا کرنے والوں کی ایک ٹیم گاؤں گاؤں جا رہی ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جاہل، یہ بے پڑھے لکھے لوگ نہیں، یہ علماء کی جماعت، یہ حفاظ کی جماعت، یہ قرہ کی جماعت بھی نعوذ باللہ ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ ابھی اس ملک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث کے پوتے نے ارتداد اختیار کر لیا، اور وہ کہتا ہے، میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بلکہ شکیل خان جو ہے وہ آخری نبی۔ اس بہار کے ایک بڑے عالم دین جو ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث تھے، ان کے ناتی نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی نعوذ باللہ نبی ہے۔ لوگوں، یہ فتنہ یہاں تک آ چکا ہے، تو یہ ہمارے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یقین کیجئے نہیں بلکہ اقرار کیجئے اس مجمع میں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں۔ آپ جے پور میں، پنجاب میں، لدھیانہ میں، کشمیر میں کہیں بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ضرور جائیے، لیکن لکشمینیا کے لوگوں نے، لکشمینیا پنچایت ہے،
वहां के लोगों ने मुझे 1 साल गुज़श्ता सुनाया कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप अपने अकीदे को मजबूत कर लीजिए और ये कहिए कि नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की मोहर लगा दी गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। मेरा सबसे पहला पैगाम आपसे ये। इसलिए अभी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, यहाँ से भी कुछ लोग गए थे, हम माजरत चाहेंगे कि हम उनकी खिदमत नहीं की, मुलाकात भी नहीं हुई सही से। उन्होंने एक बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती समीन अशरफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम खतीब मस्जिद अल हबतूर दुबई, उन्होंने कहा कि हम अहद लेते हैं और हम भी आपसे यह अहद लेना चाहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ हाथ उठा करके कहिए कि हम जब जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो ये कहेंगे हजरत खातमुन नबीय्यीन। क्या कहेंगे भाई? हजरत खातमुन नबीय्यीन का मतलब ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और तमाम नबियों के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इन्होंने नबूवत पर मोहर लगा दी है, अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है।